إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے رات کے بعد دن کو لگایا. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کرے اور شکر کا ارادہ رکھنے والے اللہ کا شکر ادا کرے. معزز حاضرین، یہ دن و رات کی پہر، سالوں کا گزرنا، یہ ہمیں اور آپ کو بہت ساری عبرتیں، بہت سارے پیغامات دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں: یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں: ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. عقل رکھنے والوں کے لیے، آنکھ رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بے شمار عبرتیں ہیں. تو دن و رات کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، سالوں کا گزرنا، یہ ایسے ہی نہیں، یہ اپنے اندر بہت سارے اسباب رکھتے ہیں، اپنے اندر بہت ساری نصیحتیں رکھتے ہیں، اپنے اندر بہت ساری عبرتیں رکھتے ہیں، اور اپنے اندر آنے والوں کے لیے بہت سارے پیغامات رکھتے ہیں. انہی پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جس طرح دن و رات گزرتے ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے. دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ. کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھر کر جا رہی ہے، دنیا واپس لوٹ رہی ہے، آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. اور ان دونوں کے چاہنے والے ہیں. ان میں سے ہر ایک کچھ دنیا کو چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کو چاہنے والے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کو چاہنے والے بنو. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. دنیا کو چاہنے والے نہ بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ. اس لیے کہ آج صرف اور صرف عمل کا دن ہے، عمل کا وقت ہے. وَلَا حِسَاب. آج مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ عمل کیوں نہیں کیا. وَغَدًا حِسَاب. کل کا دن صرف اور صرف حساب و کتاب کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے انسان تمنا کرے گا، عمل کرنے کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کا موقع نہیں دیں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. جب انسان کو اس کے آخری لمحات آ جاتے ہیں، جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے: رب ارجعون. اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں میں خیر کے کام کر سکوں، عمل صالح کر سکوں، تاکہ تجھے دنیا میں جا کر پھر راضی کر سکوں. اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں. تو یہ آج کا دن صرف اور صرف عمل کا ہے. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل صالح کرنے کے لیے ہے، ہمارے آخرت کو
संवारने के लिए। कल का दिन सिर्फ और सिर्फ हिसाब का होगा। हमारे और आपकी जिंदगी के बारे में पूछताछ होगी। कल का दिन एक एक लम्हात का हमें और आपको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। कल इंसान चाहेगा कि अल्लाह उसे दुनिया में लौटा दे ताकि वो अमल सालेह कर सके, अल्लाह ताला का नेक बंदा बनकर आ सके, लेकिन अल्लाह ताला किसी की तमन्ना को पूरी नहीं करेंगे। तो इन दिनों रात के गुजरने से हमें और आपको जिस चीज़ का सबक मिलता है वो ये है कि दुनिया फना होने वाली है। दुनिया किसी के लिए हमेशा रहने वाली नहीं, और ना ही कोई इंसान दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह कहते हैं कि सूरह ज़मीन पर जो भी हैं सब के सब फना होने वाले हैं, किसी के लिए बका नहीं, कोई हमेशा रहने वाला नहीं। एक दिन आया था, एक दिन उसे वापस लौटना है। तो ये हमें और आपको सबक मिलता है कि जिस तरह से हमारी जिंदगियों में जुमेरात आया था, जुमेरात वापस लौट गया, इसी तरह हम भी दुनिया में आए हैं और एक वक्त आएगा कि हमें भी दुनिया से लौटना होगा। ये दुनिया किसी के लिए हमेशा नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फिरौन के खानदान में से एक मोमिन आदमी की बात नकल करते हुए कहते हैं क़ाल या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता। वो आदमी कहता है कि ऐ कौम के लोगों सुनो, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता, ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हात की जिंदगी है, एक सादो सामान है। व इन्नल आखिरत हिय दारुल क़रार, आखिरत की जिंदगी ही हमेशा की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी ही हमेशा रहने वाली जिंदगी है। मन अमिला सालिहन व मन अमिला सय्य्या फला युजज़ा इल्ला मिथलहा, जो आदमी दुनिया में गुनाह का काम करेगा अल्लाह ताला उसका बदला उसे उसके बराबर अता करेगा। वमन अमिला सालिहा, और दुनिया में जो मर्द जो औरत खैर का काम करेगी वो हुआ मुमिन, अल्लाह ताला पर उसका ईमान होगा, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह युरज़क़ूना फीहा बिगैरि हिसाब, यही वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे और अल्लाह ताला क़यामत के दिन में बेशुमार अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाएंगे। तो इस आयत करीमा से हमें और आपको मालूम होता है कि दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं। जिस तरह से हमें एक साल था वो गुजर गया, आने वाला साल नया शुरू हो रहा है, जिस तरह हमारी जिंदगी में गुजरा हुआ साल कभी वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी हमारे लिए। ये दुनिया हमसे, दुनिया का ताल्लुक और दुनिया से हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। एक दिन हम दुनिया में थे और एक दिन लोग याद करेंगे कि फलां आदमी फलां वक्त पर हमारे साथ रहा करता था। तो ये दुनिया हमेशा के लिए रहने वाली नहीं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल मताउ दुनिया कलील, लोगों याद रखो, ये नबी आप कह दीजिए मताउ दुनिया कलील, दुनिया का साजो सामान बहुत कम है। देखिए अल्लाह ताला इतनी बड़ी वसी दुनिया को, इतनी सारी आलाइश की चीजों को, इतनी सारी नेमतें हैं, बावजूद इसके अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया का साजो सामान बहुत कम है, इसलिए कि आखिरत में जो नेमत अल्लाह ताला तैयार कर रखा है वो नेमतें दुनिया के उस नेमतों के मुकाबले में दुनिया की नेमतें कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह जिसे जानवर को हाँका जाता है, उस कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मताउ दुनिया कलील, नबी आप कह दीजिए दुनिया का सादो सामान जो है बहुत कम है। वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा, और आखिरत उस आदमी के लिए बेहतर है। अल्लाह ताला आखिरत में उन लोगों के लिए अल्लाह खैर तैयार कर रखे हैं लिमन इत्तक़ा, जो दुनिया में रहते हुए अपने आप को दुनिया की जिंदगियों में दुनिया के ख्वाहिशात से बचाता है। जो आदमी दुनिया में परहेजगार रहता है, दुनिया में अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर जो आदमी गुजारता है, उन्हीं लोगों के लिए आखिरत में कामयाबी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की मिसाल देते हुए कहा लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सक़ा काफिरन मिन्हा शरबतन मा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी तक दुनिया में मैसर ना करता। तो ये दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के पास नहीं, और ये दुनिया किसी के लिए हमेशा रहने वाली नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जो है एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था जिसके कान छोटे छोटे थे। सहाबा इकराम के साथ आप वहाँ खड़े हो गए, उस जानवर से बदबू आ रहे थे। सहाबा इकराम ने सोचा अल्लाह के नबी जानवर के पास क्यों खड़े हुए, इसलिए कि उसकी बदबू भी इंसान उनको परेशान कर रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम के बदले खरीदे। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम के बदले कौन खरीदेगा, बकरी का बच्चा मरा पड़ा हुआ है, अगर ये जिंदा भी रहता तब भी इसके कान छोटे थे, ऐबदार था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो 1 दिरहम ना दो, फ्री ही दे दो,
مفت میں لے لو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کوئی فری بھی دینا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فواللہ، کہا قسم اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مثال اس سے بھی بہتر ہے۔ تو مست حاضرین، ان حدیث ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہمیں اور آپ کے لیے ہمیشہ کی جائے گا نہیں، اور یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ چاہے دنیا میں انسان کتنا اچھا کیوں نہ رہا، جاننا اسی دو ہی کپڑوں میں ہے۔ چاہے کتنے عالیشان بنگلے میں کیوں نہ رہا، جاننا اسی مٹی میں ہی ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے اور دنیا کی نعمتیں کسی کے لیے باقی رہنے والی نہیں۔ یہ دن اور رات کا گزر جانا ہمیں اور آپ کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ یہ دن اور رات جس طرح سے گزر رہے ہیں، ایک دن دنیا بھی اسی طرح جو ہے فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح حاضرین، دن اور رات کے گزرنے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا سبق دی جاتی ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، دن اور رات کا حساب اپنے پاس رکھیں۔ کس طرح سے ہم اور آپ اپنے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں، دن میں کتنا ہم نے کمایا ہے، کتنے ہمارے بینک میں ہے، کتنے مجھے خرچ کرنا ہے، کتنا بچوں کو فیس بننا ہے، کتنا میری گاڑی کے لیے پیٹرول کا استعمال کرنا ہے، کس طرح سے ہم اور اپنے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اس لیے کہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے۔ وہاں جس چیز سے آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا، جس چیز سے آپ کو اللہ کی جنت ملے گی، وہ آپ کے اعمال ہی ہوں گے، آپ کی اچھائیاں ہی ہوں گی، آپ کے خیر کے کام ہی ہوں گے، آپ کی نیکیاں ہی ہوں گی۔ اگر آپ کی نیکیاں اچھی ہوں گی، اللہ کے یہاں آپ کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر آپ کی نیکیاں درست نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اپنے نفسوں کا جائزہ لو، قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا رب تم سے حساب لے، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وزنوها قبل ان توزن، کہا کہ اور اپنے اعمال کا وزن کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ وتعاقبوا للعرض الاکبر، کہا کہ اپنے آپ کو تیار کرو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے پاس پیش کیا جانا ہے، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہونا ہے۔ اس حاضری کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور وہ دن ایسا دن ہوگا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہتے ہیں کہ اس دن کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، انسان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا، سارا اعمال اس کے سامنے نکال کر پیش کر دیا جائے گا۔ اس دن کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کر لو، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کی زندگی کے لیے کیا تم نے بھیج رکھا ہے، اس بارے میں غور کرو۔ دنیا میں ہر انسان غور کرتا ہے، لیکن ایک مومن اس کی سوچ صرف اور صرف آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں۔ حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا دنیا میں حساب لے لیا کرو قبل اس کے تم سے تمہارا حساب لیا جائے۔ وانظروا ماذا اتخذتم لانفسکم، کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے اعمال میں غور کرو، تم نے آخرت کے لیے کیا اعمال ذخیرہ اندوزی کر رکھا ہے، اپنے اعمال صالحہ میں دیکھو، اپنے اعمال اپنی زندگی کے لمحات کا جائزہ لو، دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اے وہ عمر اپنے آپ کے بارے اپنے آپ کا محاسبہ لیتے ہوئے کہتے ہیں اذا غربت الشمس ضرب قدمیہ بدرہ، کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا تو وہ اپنے پیروں کو کوڑے سے مارا کرتے تھے، کہتے ہیں یا نفس ھذا یوم غربت شمسہ ماذا عملت اليوم، اپنے نفس اپنے پیروں کو کوڑے سے مار کر کہتے ہیں کہ آج کا دن کا سورج غروب ہو گیا، آج کے دن تم نے کیا عمل کیا، ماذا قدمت لغد، کہتے ہیں کہ کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیار کرا تھا۔ ویحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کے بارے میں غور کریں، اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں حساب نہیں لیں گے کل کا حساب ہم اور آپ پر بڑا سخت ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المؤمن خواف علی نفسہ یحاسبها للہ، کہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے نفس پر بڑا سخت ہوتا ہے، یحاسبها للہ، لمحہ لمحہ وہ اپنے نفس کا حساب لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور فرماتے وہ انما خف الحساب علی قوم حاسبوا انفسهم فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں اپنے اعمال کا حساب لیا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا حساب ہلکا ہو جاتا ہے،
اور جو لوگ دنیا میں اپنے اعمال کا حساب نہیں لیتے، اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے، گزر رہی ہے جیسے چاہے گزرنے دو، کھا پی رہے ہیں اچھی طرح سے، مال و دولت اللہ عطا کر رہا ہے، ایسی لمحہ ایسی سوچ میں چھوڑ دیتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کا حساب بھی اللہ کے یہاں بڑا سخت ہوگا۔ تو اسی طرح حاضرین، دن و رات کے آنے جانے سے ہمیں رات کو جن سبق، جن عبرتیں، جن جو اسباق ملتے ہیں، انہی اسباق میں سے ایک تیسرا سبق یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، دن بدن ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ جس طرح سے ہمارے دن گزرتے ہوئے ہماری عمر میں جس طرح سے اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے یہ دن گزرتے ہوئے ہماری عمر کو بھی آگے لے جاتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہر دن اپنے اعمال میں اضافہ کریں، اپنے خیر کے کاموں میں اضافہ کریں۔ آپ آج کل تک آپ 1 روپیہ صدقہ کر لیتے، آگے سوچیں کہ میں 2 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ کل تک آپ 12 رکعت صرف سنن رواتب کا اہتمام کرتے تھے، آگے آپ سوچیں کہ کل سے میں نفلی نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ کل تک آپ جو ہے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، آگے آپ سوچیں کہ مجھے جمعرات کا بھی روزہ رکھنا ہے، پیر کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ کل تک میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا تھا، آگے آپ سوچیں کہ میں اپنے بھائیوں کو گناہوں سے کیسے دور رکھوں۔ ایک مومن کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ دن بدن وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال میں دن بدن اضافہ ہوتے جائے۔ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ندمت على شيء ندم على يوم غربت فيه شمس نقص فيه اجري ولم يزد فيه عملي۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے افسوس اس دن پر ہوتا ہے جس دن میں سورج تو غروب ہو گیا لیکن میرے عمل میں کچھ زیادہ دن نہیں۔ تو یہ سوچ ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ جس طرح سے ہماری عمر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو اپنے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو دن بدن اضافہ کرتے ہوئے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل کرتے تو منافقین کہا کرتے، اللہ نے آیت کریمہ نازل کرتے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مومن لوگ کہتے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس بات پر خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مومن کی یہ علامت ہوتی ہے، جب بھی اسے اس کے کاموں میں کوئی اللہ اس کے رسول کی بات پڑھتی ہے اس پر فوراً عمل کرتا ہے، جب بھی اسے کوئی دعائیں یاد ہوتی ہیں اسے فوراً عمل کرتا ہے، جب بھی اسے خیر کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اس خیر کے کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس موقع کو گوانا، اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور دن بہ دن اس کی سوچ صرف اور صرف اپنے اعمال پہ رہتی ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ فلاں آدمی کل تک غریب تھا آج مالدار ہو گیا ہے، فلاں آدمی کل تک سائیکل میں چل رہا تھا آج اس کے پاس موٹر سائیکل آ گئی، فلاں آدمی کل تک کرائے کے مکان میں رہتا تھا آج اس کے پاس خاص گھر آ گیا۔ یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی، مومن کی سوچ وہ ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کل تک میرے اعمال میں کمی تھی آج میرے اعمال میں اضافہ ہو جائے، آج دنیا میں کوئی بات نہیں گھر نہیں کیا ہوا آخرت میں تو ہمیں گھر ملنا والا ہی ہے، کوئی بات نہیں دنیا میں بھوکے رہ جائے تو کیا ہوا آخرت میں تو پیٹ بھر کر کھانا ہے، کوئی بات نہیں دنیا میں لوگ ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، رب کی تو رضامندی ملنے والی ہے ہمیں۔ تو مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں الذين اذا ذكر الله، جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا تلاوت کی جاتی ہے زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کی شان ہی ہونی چاہیے، ایک مومن کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کا سوچتا ہے، دن بدن اپنے اعمال میں چاہتا ہے کہ بڑھتے جائے، اس کی نیکیاں بڑھتے جائے، اس کے گناہ گھٹتے جائے، دن بدن وہ چاہتا ہے کہ میں خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کیسے کروں، چاہے رات کی نیند جائے کوئی بات نہیں، دن کا سکون جائے کوئی بات نہیں، لیکن مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے سب حکم دنیا سے چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن میرے اعمال میں اضافہ کیسے ہوگا۔ اسی طرح حاضرین حماد بن سلمہ بہت بڑے محدث تھے، کہتے ہیں ان کے بارے میں ما رأیتہ زاہدا، کبھی انہوں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا،
کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یا تو وہ پڑھنے میں لگے رہتے, یا تو وہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے, یا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے رہتے. ان سے کہا گیا کہ کیا بات ہے, تم کتنے غمگین کیوں نظر آتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مضت اللیلۃ من عمری, کہتے ہیں کہ آج کی رات گزر گئی, میری زندگی میں سے ایک رات کم ہو گئی. ولم اکتسب شیئا, لیکن خیر کا کام کچھ میں نہیں کر سکتا. سوچ ایک مومن کی کہ دن و رات کا لحاظ ہے کہ کیسے وہ حساب لگاتے ہیں. دن و رات گھڑی کے کانٹے ہلتے ہلتے وہ اپنے ذہنوں میں لگا رہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, لیکن میرے اعمال میں کچھ اضافہ نہیں ہوا. میں ان 2 گھنٹوں میں کچھ آخرت کو بنا نہیں سکا. یہ 2 گھنٹے گزر گئے ہیں, میری حالت پہلے جو تھی ابھی بھی وہی ہے. میری 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 دن 2 دن گزر گئے, وہی رفتار ہے جو پہلے تھی. اپنے اعمال میں میں نے کچھ اضافہ نہیں کیا. اللہ کے سامنے تو پیش کیے جانا ہے, اللہ ان لمحات کا حساب لینا ہے. سلف صالحین انہی فکر میں گھما رہا کرتے تھے. اور اسی طرح خلیل بن احمد کہتے ہیں اثقل الساعات علیک ساعۃ عقل فیہا, کہتے ہیں سب سے ناگوار وقت جو میری زندگی میں گزرتا ہے وہ کھانے کا وقت ہے. اس لیے کہ انسان کھاتے وقت ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے. کھاتے وقت انسان نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, ہاتھ اور منہ دونوں مشغول رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کھانے کا وقت سب سے ناگوار پر گزرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے وقت میں اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہوں, اتنے وقت میں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہوں. تو یہ کہ ایک لمحے کا اپنا حساب رکھیں, اپنے اعمال میں دن بدن اضافہ کرتے ہوئے جائیں. اسی طرح معزز حاضرین, عبید بن یعیش کے بارے میں آتا ہے انه یعیش 30 علیہ سنہ, کہتے ہیں کہ 30 سال تک انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا. کہتے ہیں لا یاکل بیدیہ, اپنے ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھایا. کانت اختہ, ان کی جو بہن تھی انہیں لقمہ بنا کر کھلایا کرتی تھی. وہ یکتب الحدیث, 30 سال تک کیا کرتے تھے؟ صرف حدیثوں کو لکھتے تھے. کھانا کھانے تک ان کے لیے فرصت نہیں رہتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ دن بدن مجھ سے کوئی خیر کا کام بڑھ جائے, دن بدن میرے اعمال میں اضافہ ہو جائے. اگر میں اس اعمال کو چھوڑ کر کھانے میں وقت لگا دوں, آدھا گھنٹہ میری زندگی کا ضائع ہو جائے گا. یہ لمحات کھانے کی میری زندگی میں ویسٹ ہو جائیں گے, بغیر اللہ کے ذکر سے, بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے گزر جائیں گے. تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے سلف صالحین. دن بدن چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں اضافہ کیسا ہو. اسی طرح معزز حاضرین, ان دنوں رات کے گزرنے سے جو ہمیں آگاہ سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری زندگیوں سے ایک دن گزر گیا, ایک مہینہ گزر گیا, ایک سال گزر گیا, لیکن اسی طرح ہم دنیا سے گزر جائیں گے. ہماری آخرت ہماری منتظر ہے, قیامت کا دن ہمارے لیے منتظر ہے, قبر ہمارے انتظار میں ہے. تو اس قبر کے لیے, اس آخرت کے لیے تیاری کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, ایک لمحے کے لیے نہ تو تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی ایک لمحے سے پہلے آ جاتا ہے. انسان کا وقت جب دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اسے اپنے رب کے پاس پیش کیا جاتا ہے. تو ان آخرت کے مراحل کے لیے تیاری کریں, اپنے ذہنوں میں آخرت کے مراحل کو رکھیں, دیکھیں کہ انسان کو آخرت میں کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے, آخرت کے مراحل کتنے کٹھن ہیں, کتنے مشکل ہیں, آخرت میں اسے کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا ہے. ایک مومن آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اثر سے یاد کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بعد کوئی لذت نہیں. اگر خیر آپ نے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا کرے گا. اگر ان دنیا میں بچ کر آپ نے خیر سے محرومی اختیار کر لی, اللہ تعالیٰ اس اعمال کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ آخر میں عطا کرے گا. اسی طرح مزید اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, کہتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. شبابک قبل حرم, کہتے ہیں کہ اپنی جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقم, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اپنی صحت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ آپ بیمار ہو جائیں. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وغناءک قبل فقرک, اب اللہ نے آپ کو آج آپ کو مالداری دی ہے, اس مالداری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غریب کر دے. وفراغک قبل شغلک, اللہ نے آج آپ کو خالی وقت دیا ہے, اس خالی وقت سے فائدہ اٹھائیں
قبل اس کی کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں کام بھر دے، آپ کو مشغول کر دے. وہ حیات قبل موت، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانے. تو یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اسے غنیمت جانے، آخرت کے کاموں میں جو ہے اسے صرف کرے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کن فی الدنیا کانک غریب. اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ ایک مسافر اجنبی ہو، آپ کا کوئی پہچاننے والا نہیں، آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک اجنبی کیسے ہوتا ہے؟ کوئی اسے پہچاننے والا نہیں. اگر کسی جگہ سے کوئی مسافر آ جائے یا ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں کوئی ہمارا نہیں، تو ہم کیا کریں؟ اپنے کام سے مطلب رکھیں گے. ہم کیا کریں گے؟ اپنے واپس گھر کو لوٹنا ہے، ہمیں اس کی تیاری کریں گے. تو اسی طرح یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے صرف اور صرف اجنبی ہے. ہمارا آپ دنیا میں صرف اور صرف اجنبی ہے. تو اپنی آخرت کے بارے میں جہاں ہمیں لوٹنا ہے اس کے بارے میں دھیان کریں. اسی طرح عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے اس حدیث کو کہا اس کے بعد کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں شام عطا کر دی تو کبھی صبح کا انتظار نہ کر، ہو سکتا ہے شام آخری ہو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اگر اللہ نے تمہیں صبح عطا کر دی تو کبھی شام کا انتظار نہ کرنا. آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہتے ہیں کہ اللہ نے صحت دی ہے تو عمل کر لو قبل اس کی کہ تمہیں اللہ بیمار کر دے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ نے آج زندگی دی ہے تو اس میں اعمال کر لو قبل اس کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی لے لے. تو یہ زندگی ہمیں اور آپ کے لیے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. اسی طرح معزز حضرات، انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں آخرت کے مراحل کو رکھنا چاہیے. آخرت کے جو مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں آخرت کے بارے میں اپنے ذہنوں میں رکھیں. انشاءاللہ اگر ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں آخرت کو لیتے ہوئے پھریں گے کبھی ہم سے گناہ انشاءاللہ سرزد نہیں ہوگا. کبھی ہم اللہ کی نافرمانی کرنے کا نہیں سوچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیے جانا ہے. اللہ کے سامنے قیامت کے مراحل اتنے شدید ہیں، اتنے سخت مراحل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، سورج اس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر، ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. کوئی انسان ٹخنوں تک، کوئی انسان گھٹنے تک، کوئی انسان کمر تک، کوئی انسان پورے کا پورا ڈوبا ہوگا پسینے میں. ہر انسان اپنے گناہوں کے بدلے، اپنے گناہوں کے عوض ڈوبا ہوا ہوگا. سب کے سب بغیر لباس کے، بغیر مخدوم ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی سب بغیر لباس کے ہوں گے تو کیا مرد عورت کو نہیں دیکھیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ اس وقت کا منظر اتنا سخت ہوگا کسی کی نگاہیں نیچے سے اوپر نہیں ہوتی. ان منظر کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان مناظر کو اپنے ہوش و اپنے خیال میں لیتے ہوئے پھریں کہ ہمیں اس دن کے لیے کھڑا کیا جانا ہے، اللہ کے سامنے وہاں پیش کیا جانا ہے. تو یاد رکھیں ہم اور آپ گناہوں سے دور رہیں، ہم اور آپ خیر کے کام میں کثرت سے کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کو پیش کیا جائے گا. جو اس نے اچھائی کی ہوگی سب اچھائی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور جو برائی کی ہوگی سب برائی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. اور انسان اپنی برائیوں کو دیکھ کر کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہ کے کاموں کو دیکھ کر آرزو کرے گا کہ کاش کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ دوری پیدا کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اللہ اس کے نامہ اعمال کو ڈال دیتا ہے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو کھلی کتاب میں پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ کہتے ہیں کہ آج کے دن اپنے نامہ اعمال خود پڑھو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نفس کے حساب کے لیے تم خود کافی ہو. اپنے نامہ اعمال پڑھو، دیکھو اپنے نامہ اعمال کو اور اپنا جائزہ لو، تم جنتی ہو یا جہنمی ہو. نامہ اعمال ہمارے سامنے اللہ کھول کر رکھ دے گا، ہم سے پڑھوایا جائے گا. ہم خود اس وقت اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کریں گے. اس لیے ان مناظر کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. ہمیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے اور ہمارے سر شرمندگی سے نیچے جھکے ہوئے ہوں اور اللہ سے کہنے لگے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اللہ آج کے دن ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، فارجعنا، اللہ ایک لمحے کے لیے واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، دنیا میں نیکی کا کام کرتے ہوئے آئے. وہم یصرخون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل جہنم چیخیں مار رہے ہوں گے، اللہ سے کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے باہر نکال دے، دنیا میں ہمیں بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر خیر کا کام کریں. ان مناظر کو اپنے ذہنوں میں رکھیں.
ان منازل کو اپنے خیالوں میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرے. تو یہ دن اور رات کے گزرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ نے جو عبرتیں رکھی ان عبرتوں میں سے یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ان دنوں رات کے گزرنے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو زندگی بچی ہے اللہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ اس زندگی کو ہمیں غنی بچانے والا بنائے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے. اللہ گناہوں سے دور رکھے. خیر کی کاموں کی توفیق دے. اللہ جہاں بھی دنیا مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں بدل دے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان قریب ہیں اللہ ان کی غربت کو دور فرمائے. اللہ انہیں مالداری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان جہاں بھی لوگ دنیا میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تمام کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کے بچوں کی ان کے عورتوں کی ان کے مردوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو. اللہ تعالیٰ جس کام کو انہوں نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو مسلمانوں کا ملک بنائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا ملک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے حق میں دعائیں کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ نظر بس سے اسے بچائے. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید پر زندہ رکھے جب خاتمہ ختم بالخیر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نحمده فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز حاضرین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں انکم تغدون وتروحون الى اجل قد غیب عنکم علمه. فرماتے ہیں کہ تم سب ایک ایسے دن کے پاس ایسے دن کی طرف لوٹائے جانے والے ہو قد غیب عنکم علمه. وہ دن کب آنے والا ہے اس کا علم تم سب سے غائب ہے، کسی کو معلوم نہیں. فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا. کہتے ہیں اگر تم چاہ رہے ہو کہ وہ وقت آئے اس حال میں کہ میں اچھے کام کرتا رہوں عمل صالح کی حالت میں رہوں فافعلوا، تو تم عمل صالح کرو. تو اس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول سے ہمیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں، حسن خاتمہ کے بارے میں سوچیں. اس لیے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث الناس علی ما ماتوا. اللہ کے پاس انسان کو اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئے گی. اگر ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مریں گے اللہ کے سامنے اسی حالت میں کھڑے کیے جائیں گے. اگر ہم اور آپ اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسی حالت میں اگر ہمیں موت آ جائے تو اللہ کے سامنے اسی حالت میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا. اگر ہم اور آپ اللہ کے یہاں خیر کے کام کرتے ہوئے مر جائیں تو اللہ کے سامنے اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا. اس لیے عمل صالح کرتے رہیں اور اس بارے میں خیال رکھیں کہ مجھے موت اگر آئے تو ایسی حالت میں موت آئے کہ میں اچھے کام کرتا رہوں. مجھے اگر موت آئے ایسی حالت میں موت آئے کہ میں وہ کام کرتا رہوں جو جس سے رب راضی ہو جائے. تو اپنے حسن خاتمہ کا خیال کریں. سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ جو ساری رات رونے لگے، ساری کی ساری رات رونے لگے. جب صبح ہوئی تو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا گیا کیا تم گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا فأخذ طبنة من التراب. ایک مٹی کا ایک جو ہے اپنے چولہوں میں کھاتے مٹی لے اور لے کر کہنے لگے کہا الذنوب أهون على الله من هذا. جس طرح سے مٹی کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک گناہوں کی حیثیت اس سے بھی کمتر ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اللہ چاہے تو گناہ معاف کر دے گا. ولیکن اب کی کہتے ہیں لیکن میں رو اس وجہ سے رہا ہوں من سوء الخاتمہ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے. تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہمیشہ خیر کے کام کرتے رہیں، ہمیشہ اچھائی کے کام کرتے رہیں تاکہ ہمیں موت بھی آئے تو اس حال میں موت آئے کہ رب ہم سے راضی ہو. ہم ایسے کام کرتے ہوئے مریں جس سے رب خوش ہو سکے. ہرگز ایسے کام کرتے ہوئے نہ مریں جو کل کا دن قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. اسی طرح معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن خاتمہ کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے حج کرنے کے لیے نکل گیا. عرفات کے مقام میں تھا، جانور سے نیچے گر گیا اور جانور نے جو اس کی گردن پر اپنا پیر رکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کو جو ہے غسل دیا جائے اور اسی لباس میں جو ہے اسے تدفین کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَبِّيًّا.
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اٹھ کھڑا ہوگا وہ اللہ کے سامنے تلبیہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہا کہ جو یہ آدمی اس حالت میں مر گیا ہے، حالت احرام میں حج کرتے ہوئے مرا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا وہ اسی احرام کی شکل میں کھڑا ہوگا اور یہی تلبیہ کرتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے حسن خاتمہ کا خیال کریں، اپنے حسن خاتمہ کے بارے میں سوچیں۔ اسی طرح ایک آدمی جو خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے پردے جو لگا ہوتا ہے کپڑا اسے پکڑ کر بار بار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم صلی اللہم صلی، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، میری حفاظت فرما۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں آپ لوگ اس طرح دعا کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ ہم 4 لوگ تھے، چاروں کے چاروں عبادت گزار تھے، چاروں کے چاروں اچھے تھے، چاروں کے چاروں توحید پرست تھے، لیکن 3 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں وَقَدْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ ثَلَاثَةٍ كُلُّهُمْ يُفْتَنُ عِنْدَ مَوْتِهِ، ہر ایک آدمی اس کے موت کے وقت آزمایا گیا ہے، اچھے خاتمہ آنے پر نہیں مرا، سب کے سب موحد ہیں۔ اب میں ایک بچہ ہوں، اس لیے میں نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے خاتمہ کا خیال رکھیں، اپنے خاتمے کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں اگر موت بھی آئے تو موت بھی اس حالت میں آئے جس حالت میں رب ہم سے باصل ہو جائے۔ اپنے خاتمہ اعمال کا خیال کریں۔ اسی لیے معزز حاضرین، احمد بن حنبل فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد میں نے ہوش آیا تو ہزاروں قطار رو رہے تھے اور روتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہے تھے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو، ہم ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے ایسے ہی جیسا کہ انہوں نے ایمان ہی نہیں لایا۔ تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر رو رہے تھے کہیں میرا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پر کفر میں نہ ہو جائے۔ ابو درداء صحابی رسول ہیں، تو اس لیے اپنے حسن خاتمہ کے بارے میں سوچیں۔ ہمارا خاتمہ اچھا ہو تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ابو بکر کہتے ہیں کہ فَافْعَلُوا، خیر کے کام ہمیشہ کرتے رہیں، خیر کے کام کرتے رہیں گے۔ اگر ہماری وفات بھی آئے گی تو خیر کے کام پر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کا حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں اور آپ کو جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے، آپ نے اور جو بھی مسلمان اللہ دین کے لیے وقت عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو ان کے لیے باعث خیر بنائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔